ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا۔ اللہ پاک نے اس کو ایک بیٹی سے نوازا۔ تاجر کی خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے جو میری جائیداد اور کاروبار کا وارث بنے۔ بیٹے کی خواہش لیے اس آدمی نے گھر ایک کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوتی رہی۔ اس طرح اس کی 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ 6 بیٹیوں کے بعد بھی تاجر کی خواہش نے دم نہ توڑا۔ اس بار جب بیوی حاملہ ہوئی تو شیطان نے اس کو وسوسے میں ڈال دیا۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ وہ بندہ کتنا بے وقوف تھا کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے میں بلا بیوی کا کیا قصور ہے؟ یہ سب کچھ تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹی عطا کرے، جسے چاہے بیٹا، یا پھر جسے چاہے بانجھ ہی رہنے دے۔ ایک دن تاجر اپنے بستر پر مزے کی نیند سو رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت پر برپا ہو چکی ہے۔ اس کے گناہ حد سے زیادہ ہیں۔ اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ جہنم کے فرشتے اس کو جہنم کے پہلے دروازے پر لے گئے تو اس نے دیکھا کہ اس دروازے پر اس کی ایک بیٹی کھڑی ہے۔ بیٹی نے فرشتوں سے اپیل کی کہ میرے باپ کو جہنم میں داخل نہ کریں۔ اس کی درخواستیں فرشتوں نے اس آدمی کو جہنم کے اس دروازے سے داخل نہ کیا۔ اس کے بعد فرشتے تاجر کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے دوسرے دروازے پر لے گئے۔ تاجر نے دیکھا کہ اس کی دوسری بیٹی دوسرے دروازے پر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے والد کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس طرح فرشتے اس بندے کو تیسرے، چوتھے، پھر 5ویں اور 6 دروازے پر لے کر گئے۔ تاجر نے دیکھا کہ جہنم کے 6 دروازوں پر اس کی 6 بیٹیاں کھڑی تھیں جنہوں نے فرشتوں کو اس کے باپ کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد فرشتے اس آدمی کو جہنم کے ساتھ میں دروازے سے طرف لے جا رہے تھے کہ یہ آدمی پریشان ہو گیا، ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ 7ویں دروازے پر مجھے جہنم میں داخل ہونے سے کون روکے گا؟ وہاں تو کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ اس آدمی کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ غلط ہے۔ وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے رو رو کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ پاک، مجھے 7ویں بھی بیٹی ہی عطا فرما۔ جن لوگوں کا اللہ پر پکا اور سچا یقین ہو، ان کو بیٹیوں کی آمد پر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اللہ کی رضا پر خوش ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کی ذمہ دار بیویاں ہیں، یہ بات تو بالکل ہی غلط اور کم تر ہے۔ لڑکی پیدا ہونے یا پھر لڑکا پیدا ہونے میں بیوی اور شوہر کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ شوہر اور اس کی بیوی تو ایک ذریعہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے بانجھ ہی رہنے دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی مرضی ہے کہ اس نے کس بندے کو کس حال میں رکھنا ہے، یہ بس اور بس خدا کی ذات ہی جانتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ شعراء میں ارشاد ہے، زمین اور آسمان کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا ہے اور کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے، آمین۔ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ سیدھے رستہ پر تو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ دوستوں، اپنا خیال رکھیں۔
اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔